السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. حاضرین جلسہ اور دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ کی فضیلت. ابن آدم گناہوں کا پتہ ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. انسان سے غلطی ہو تو فوراً اپنی رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ و استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور توبہ کرنے سے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توبہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی ہر گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی لکھ دے گا. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے توبہ کے الفاظ کی ادا کر لو اور انہیں بار بار دہراتے رہو، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور غلطیوں میں شرمندگی محسوس کرو، گناہوں کو بالکل چھوڑ دو. چھوٹا یا بڑا گناہ کبھی نہ کرنا، اور گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگو، یہاں تک کہ توبہ کے بعد آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. البتہ یاد رہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائی کی کوئی بات نادانی اور بے خبری میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو بلا شبہ ایسا ہی لوگ ہیں کہ اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آتا ہے. اور ان کے بعد آپ حضرات کو اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ایک ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیا، جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا؟ اس رب کے بارے میں آپ حضرات کا کیا خیال ہے جس نے ایک زناکار عورت کو، ایک زانی عورت کو صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت میں داخل کر دیا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو توبہ کی فضیلت کو سمجھنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.